کیا واقعی 2023 یوکرین جنگ میں تیزی اور شدت کا سال ہوگا، یا اس کا کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں، یا پھر اس جنگ میں سخت تعطل کا سال رہے گا؟ یہ وہ سب سوالات ہیں جو ایک ایسے وقت میں ذہن میں آتے ہیں جب روس اور یوکرین میں جنگ جاری کو اگلے ماہ یعنی فروری میں 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ یوکرین جنگ کا مستقبل کیا ہوگا، اس بارے میں بی بی سی رشیا سروس کے ایڈیٹر اسٹیو روزنبرگ اور بین الاقوامی ایڈیٹر جیریمی بوون نے بی بی سی ریڈیو کے ٹوڈے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مہینوں سے جاری تھکا دینے والی لڑائی اور دونوں جانب تباہ کن نقصانات کے بعد کیا اس بات کے کوئی آثار ہیں کہ روسی صدر اس جنگ سے اکتا چکے ہیں؟ اس بارے میں بی بی سی رشیا سروس کے ایڈیٹر اسٹیو روزنبرگ کا کہنا ہے کہ نہیں، تھکا دینے والے کوئی آثار نہیں ہیں۔ روسی صدر کے نئے سال کے موقع پر کیے گئے خطاب سے ہمیں یہ واضح اندازہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کو لے کر کہاں کھڑے ہیں، وہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور وہ 2023 میں روس کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس خطاب میں دراصل کیا کہا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرے خیال میں ان کی تقریر کے دوران تصاویر نے بہت کچھ واضح کر دیا، کیونکہ جب وہ خطاب کر رہے تھے تو ان کے پیچھے سخت چہروں والے مرد اور خواتین یونیفارم پہنے کھڑے تھے۔ یہ قوم کو ایک بہت واضح پیغام تھا کہ اب آپ کا ملک ایسا ہے، یہ 2023 کا روس ہے، ایک جنگ زدہ ملک ہے۔ جہاں یوکرین پر، نیٹو پر اور مغرب پر عسکری فتح حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، جہاں سب سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان مقاصد کی حمایت کریں اور اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار رہیں، اس پر کوئی بحث، کوئی مذاکرات نہیں، اور آپ اپنے لیڈر اور پرچم کے حق میں نعرے لگائیں۔ صدر پوتن کا اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کا یہ ارادہ ہے کیونکہ شاید وہ مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں کہ اس جنگ میں فتح ممکن ہے، یا پھر وہ جانتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ اب ان کے لیے واپسی کا کوئی چارہ نہیں، اور ان کے پاس اب صرف یہی راستہ بچا کہ وہ یہ امید رکھیں کہ حالات ان کے لیے سازگار ہو جائیں گے اور انہیں سیاسی فائدہ ملے گا۔ اس بارے میں بی بی سی کے بین الاقوامی امور کے ایڈیٹر جیریمی بوون کہتے ہیں کہ یوکرین کے صدر اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں کہ انہیں کھوئے ہوئے علاقے کو واپس حاصل کریں، اور اس میں وہ کریمیا کے خطے کو بھی شامل کرتے ہیں، وہ بڑا صوبہ جو یوکرین کے سن 2014 کی جنگ میں گنوا دیا تھا۔ کیا یوکرین کے لیے غیر ملکیوں کی حمایت ختم ہو جائے گی؟ اس بارے میں روزنبرگ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات پوتن کے ذہن میں بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے گزشتہ برس 24 فروری کے بعد جس طرح ان کے لیے حالات تیزی سے خراب ہوئے ہیں، مگر وہ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس مضبوط پتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مغرب اس جنگ سے تھک جائے گا اور یوکرین کے لیے اس کی حمایت کم ہو جائے گی۔ اس بارے میں یہاں ہر قسم کی افواہیں اور قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں کہ روس میں متحرک ہونے والی نئی لہر آ سکتی ہے۔ روسی فوج کی طرف سے موسم بہار کے ممکنہ حملے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حکام پرجوش ہیں اور فتح کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روس 2023 میں کیسا ہوگا تو جارج اورول اور لیوس کیرول کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1984 کا واقعہ ایک عجیب مرکب ہے، جہاں ہر چیز الٹی پلٹی، آگے پیچھے اور اندر باہر ہے، جہاں جنگ امن ہے، جہالت طاقت ہے۔ کیا کوئی ایک فریق بھی جنگ بندی کے معاہدے کے لیے تیار ہے؟ میرا نہیں خیال اس وقت مذاکرات یا جنگ بندی کے حوالے سے کوئی تیار ہے، کیونکہ پوتن یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیت جائیں گے، یا یہ کہ انہیں یہ جنگ جاری رکھنی ہے، جبکہ دوسری طرف یوکرینیوں کا ماننا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں، اور اس قدر خون بہنے اور اتنے نقصانات اٹھانے کے بعد وہ اب کسی ایسے معاہدے یا مراعات کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو وہ نہیں چاہتے۔
مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کا ہر ایک انچ واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یعنی روس مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پھر روسیوں کو ان کی سرزمین سے نکلنا ہوگا۔